الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے ہم ابھی شعبان کے مہینے میں ہیں۔ تو یہ مہینوں کو جو مختلف نام دیے گئے اور اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے ہر مہینے میں۔ اگر وہ بندہ وہ کام کرے جو اس مہینے کے مطابق ہے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسم ہوتے ہیں، تو ہر فصل کے لیے ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی پھل جو ہیں وہ سردیوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ سردیوں میں لگائے جائیں تو وہ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لگا آپ اب بھی سکتے ہیں، لیکن وہ ناقص قسم کے ہوں گے، اگیں گے ہی نہیں، اگیں گے تو صحیح طریقے سے ان کا ذائقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ پھل کچھ ختم ہو رہے ہیں، مثلا مالٹے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں، وہ نئے پھل جو ہے گرمیوں والے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ان کا اپنا اپنا سیزن، اپنا اپنا موسم ہوتا ہے، تو اس موسم میں بندہ لگائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو وہ پھل پھر پھلتا پھولتا بندے کو نفع دیتا ہے۔ اگر وہ اس موسم میں نہ لگائے تو پھر بہت کم فائدہ ہوتا ہے، زیادہ تر وہ محنت جو ہے وہ یعنی پھل نہیں دیتی، وہ فصل پھل نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو اب رمضان شریف میں روزے ہیں، فرض روزے، اور اس طرح کے قرآن مجید کی تلاوت ہے، خاص برکتیں ہیں۔ تو اب روزے تو بندہ کسی مہینے میں بھی بندہ رکھ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن اس کو وہ فائدہ جو رمضان میں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اسی میں جو ہے وہ زیادہ فائدہ، فرض اسی میں ادا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک رمضان کا فرض روزہ ضائع کر دیا، وہ اب ساری زندگی بھی رکھے گا تو وہ اس کا وہ برکت، وہ نفع وہ نہیں اس کو ملے گا۔ تو اسی طرح یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں ایک اشارہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے لفظ جو ہے، اس کا جو نام ہے، اس کا جو لفظ ہے شعبان، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ شعبان جو ہے یہ لفظ شین عین با، تو عربی میں یہ جو اس کو کہتے ہیں، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے شعبہ، مثلا یہ شعبہ ہے کسی چیز کا، یعنی شاخ، تو شعبان کہتے ہیں یعنی شاخ سے یہ لفظ نکلتا ہے، شاخیں نکلنا، اور شاخ کسی درخت ہے تو وہ لیکن اب اس کی شاخیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، پھل آتے ہیں، تو پہلے تو شاخیں نکلتی ہیں نا، تو جتنی شاخیں، مثلا گلاب کے پھول ہے یا مثال کے طور پر کوئی درخت ہے، وہ جتنی شاخیں نکلیں گی، اب آم ہے تو آپ دیکھیں گے آم کے جو اب وہ درخت ہے ان کی جو شاخیں، اس کے مطابق پھر وہ پھل آئے گا، اس کی شاخوں پہ جو چیزیں لگیں گی اتنا ہی پھل آئے گا۔ تو پہلے ہی بندے اندازہ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل جی آم کے اس درخت پر جو ہے بہت پھل آئے گا، اس لیے یہ جی اب دوسرا درخت ہے یا پودا ہے، فصل ابھی وہ پکی نہیں، ابھی بالکل ہے، لیکن وہ شاخوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، شاخیں اچھی نکل آئیں وہ تو پھر وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب پھل بھی اچھا آئے گا۔ تو یہ مہینہ جو شعبان کا ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس میں نیکی کی شاخیں نکالنی چاہیے بندے کو، اپنی زندگی میں بھی اور وقت میں بھی، جو اس یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں کوشش کرے کہ مختلف شاخیں نیکی کی وہ نکالے، تاکہ یہی اشارہ ہے کہ پھر رمضان میں پھل وہ کھائے گا، پھل کاٹے گا۔ مثلا نیکی کی ایک شاخ یہ ہے اللہ سے تعلق، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا یعنی ایمان کے 70 شعبے یعنی شاخیں ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ پاک سے تعلق جو ہے وہ درست کرنا اپنا۔
کہ بندے کا جو تعلق ہے، بندے کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اللہ پاک، تو اس کی شاخ نکالے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ میرا اللہ پاک سے کیا تعلق ہے. میں اللہ پاک کو کہتا تو میں ہوں لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود، یعنی معبود وہ ذات جو سب سے بلند ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود یعنی عبادت کے لائق ہے. تو کیا میں اس کو وہ اہمیت دے رہا ہوں جو سب سے بڑی اہمیت دینی چاہیے؟ کہہ تو میں رہا ہوں یہ میرے ابا جی ہیں، لیکن وہ کہتے کھانا نہیں لے کے آتا، ادب میں نہیں کرتا، بات ان کی نہیں سنتا، تو بات دوسروں کی سن رہا ہوں. تو کہنے سے تو نہیں صرف یہ اماں جی ہیں اور وہ درجہ جو ہے وہ ملتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے کہ تم کہتے تو ماں ہو اور جو ہے وہ درجہ وہ نہیں تم دے رہے، وہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہو. تو لا الہ الا اللہ سے بندے نے وہ دعویٰ کیا جو سب سے بڑی شاخ ہے نبی، ان 70 شاخوں میں سے جو میں اشارہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا تو میں وہ دوسری بھی بیان کر دوں گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اس مہینے میں وہ شاخ لگانی ہے اور وہ شاخ جو ہے وہ پیدا کرنی ہے کہ وہ نظر آئے کہ یہ بندہ جو اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے وہ درست کر رہا ہے، کون سی چیزیں وہ تعلق خراب کرتی ہیں، کون سی چیزوں میں وہ تعلق پھلتا پھولتا ہے. تو کم از کم شاخ جو ہے لگا لے، تو پھر پانی شانی دیتا رہے گا تو وہ رمضان تک جو ہے وہ یعنی پک جائے گی. اسی طرح جو ہے ایک شاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، محمد الرسول اللہ، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یعقوب علیہ السلام. ایک شاخ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ تعلق ہے، ایک شاخ نیکی کی ہے، بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا. بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا اصل میں اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا یہ مخلوق نال اچھی طرح پیش آؤ، وہ صرف ایک کہنے کی ایک چیز ہے، وہ اصل میں اپنے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے. اللہ پاک نے صرف ایک طریقہ رکھا ہے کہ اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھلائی، کیونکہ اپنے ساتھ کیا بندہ زیادہ بھلائی وہ اس طرح نہیں کر سکتا یعنی کہ جتنے کے جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. کیوں اپنے ساتھ بھلائی کرے گا؟ مثلا میں اپنا خیال کھاؤں گا پیوں گا، لیکن بھلائی اللہ کی طرف سے بھی میری خیر ہو، فرشتوں کی طرف سے بھی خیر ہو، ساری مخلوق بھی زمین آسمان میری بھلائی کریں، یہ میں نہیں کر سکتا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی بھلائی، مخلوق کی خیر، ان کی بہتری، ان کی خیر چاہنا، تو بس خیر پھر آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم سمجھیں ہم ان کا کر رہے ہوں، ان کا نہیں ہے، ان کا تو ہوگا یعنی آپ نے تو نیت کرنی ہے. ایک بندے کو ایک دن آپ کھانا کھلا دیں گے، دوائی لے دیں گے یا کوئی کم کر دیں گے، اور ہر روز تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن جو ہے ہاں وہ آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق کیا، آپ کے پاس جو ہے خیر آنا شروع ہو جائے گی آپ کی پوری نیت کے مطابق. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ایک بندے کو کھانا کھلایا یا 1,00,000 بندوں کو کھلایا، آپ نے جب اپنی حیثیت کے مطابق کیا آپ پر برکتیں رحمتیں. تو یہ بھی ایک شاخ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اپنا بھلائی کرنا، رشتوں کو جو تعلقات ہے وہ درست کرنا. اسی طرح جو ہے صدقات، خیرات اور اس طرح اپنی دوسری چیزیں. اس طرح نبی علیہ السلام اس لیے روزہ بھی اس مہینے میں روزوں کی شاخیں لگائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے. اسی طرح جو ہے تلاوت قرآن ہے، اس کی تھوڑی مشق کرے، اس کی تھوڑی عادت ڈالے، تلاوت سمجھنا کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، یعنی تلاوت ہے. اسی طرح علم ہے، بھئی اپنا فرض علم کم از کم، چلو زیادہ نہیں تو جتنا علم فرض ہے وہ اس کو حاصل ہو. تو اس طرح بہت ساری نیکی کی شاخیں نبی علیہ السلام نے 70 بیان کی، اور اسے بھی کم و بیش زیادہ بھی ہیں. لیکن جو ہے اس میں یہ طریقہ ہے کہ وہ نیکی کی شاخوں کو شعبان کہتے ہیں، شاخوں کو نیکی کی شاخیں اس مہینے میں لگائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر جو ہے اپنا پھل دیں گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیے ماشاءاللہ. آپ جو بیٹھے ہوتے ہیں عموماً کوئی ذہن میں سوال آئے یا کوئی سمجھ نہ آئے کسی چیز کی، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے بات کرنے کا، تو وہ پورا نہ ہو تو پھر وہ فائدہ نہیں. تو اگر کوئی بات سمجھنا ضرور
پوچھ لیجیا کریے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله.